السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حافظ اسامہ۔ ویلکم ٹو مائی ڈیجیٹل چینل۔ آج کی چند اپڈیٹس آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ کل گجرانوالہ میں نون لیگ کا جلسہ منعقد ہوا۔ چونکہ گجرانوالہ ایک روایتی طور پر نون لیگ کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آگے جا کر بات کروں گا کہ یہ جلسہ کامیاب رہا ہے یا فلاپ ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے این 127 میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کا جو ہے نا بہت بڑا ٹاکرا ہوا ہے، اور یوں سمجھ لیں ایک جنگ ہوئی ہے وہاں پر۔ تو اس کے بارے میں آگے جا کر بات کرتا ہوں۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 56 پیسے کا اضافہ کر دیا، جو ایک بہت بری خبر ہے۔ صارفین پر 39 ارب 80 کروڑ کا ٹیکس جو ہے نا لاگو ہوگا، تو اور اس کے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں، اور بجلی کو مہنگی کرنے کا جو ہے نا عندیہ دیا جا چکا ہے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ خبر ہے، الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپر کی چھپائی مکمل کر لی ہے۔ 26 کروڑ بیلٹ جو ہے نا چھاپے جا چکے ہیں اس ٹائم، اور 2018 میں 22 کروڑ جو ہے نا بلٹ پیپر چھاپے گئے تھے، اور 2018 میں 800 ٹن جو ہے نا کاغذ استعمال ہوا تھا، لیکن اس ٹائم 2170 ٹن کا کاغذ جو ہے نا استعمال ہوا ہے بلٹ پیپر کے لیے۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جا چکا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب کسی شخص کو کیس کے اندر جو ہے نا سزا ہوتی ہے تو آٹومیٹک جو ہے نا وہ نااہل ہو جاتا ہے، اور جب وہ نااہل ہوتا ہے تو وہ کسی بھی ضمنی الیکشن کے لیے جو ہے نا اہل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اب شاہ صاحب جو ہے نا 2024 تک جو الیکشن ہوں گے، کوئی بھی ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، البتہ ان کا ایک بیٹا اور ان کی ایک بیٹی ملتان کی سیٹ سے جو ہے نا الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ KPK میں کل جو ہے نا تحریک انصاف کا جلسہ منعقد ہوا تھا، لیکن وہاں کے جو SHO صاحب تھے لیاقت شان، ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے ایشو لاحق ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی پارٹی کو جو ہے نا وہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے نا وہاں پر منسوخ کر دیا اور ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا۔ اسی طریقے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم نون لیگ کی ہو، اور ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات غلط ہے۔ ایسی پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جس کو پورے ملک کے اندر کہیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس ٹائم پیپل پارٹی اور نون لیگ تمام بڑے اضلاع شہروں کے اندر جو ہے نا اپنے اپنے جلسے کر چکے ہیں، اور PTI کا اب تک ایک جلسہ بھی جو ہے نا منعقد نہیں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کل پاکستان تحریک انصاف کا ٹک ٹاک کے اوپر ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے نا منعقد ہوا، جس میں جبران علی ملک نے پوسٹ جو ہے نا اپنے آپ کو ہوسٹ کیا، اور CB کاظمی نے بھی جوائن کیا، اور اسی طریقے سے یہ ایک ایسا جلسہ تھا ٹک ٹاک کے اوپر پہلا جس کے اندر ساؤنڈ ایفیکٹ کو استعمال کیا گیا۔ یعنی جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں جب کسی اسٹیڈیم کے اندر، کسی گراؤنڈ کے اندر جب جلسے ہوتے ہیں تو وہاں پر گانے بجانے اور جو ہے نا ملی ترانے یہ سارا کچھ لگتا ہے، لیکن وہ ریئلٹی میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ورچوئل جلسہ تھا، اس میں جو ہے نا ساؤنڈ ایفیکٹ کا جو ہے نا استعمال کیا گیا، اور عطا اللہ خان عیسوی خلیل کا جو ہے نا وہ بھی گانا بھی لگایا گیا، اور یہاں تک کہ عمران خان کی تقریر ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے نا اس کو جنریٹ کیا گیا، اور اس کو جو ہے نا جلسے کے اندر ان کی تقریر کو سنائی گئی۔ اس میں شہباز گل نے بھی جوائن کیا، اور ان کا کل خطاب بھی تھا اپنے ورکر سے، اور انہوں نے جو ہے نا کل جو فیصلہ آیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف عدت کیس میں، تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا مکمل وضاحت کیا، اور تنقید کا جو ہے نا نشانہ بنایا نون لیگ کو بھی اور عدالت کو بھی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ہے چند باتیں۔ تھوڑی سی میں جو ہے نا بات کر لیتا ہوں گجرانوالہ میں جو نون لیگ کا جلسہ ہوا ہے۔ دیکھیں وہاں کا جو اسٹیڈیم ہے گجرانوالہ میں، وہاں پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور لگ بھگ اسٹیڈیم کی جو حدود تھی اس کے اندر 7 سے 8 ہزار کی جو ہے نا 7 سے 8 ہزار کرسیاں جو ہے نا لائی گئی ہیں، اور جو مجمع جو کراؤڈ بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کم سے کم 15 سے 16 ہزار لوگوں کا جو ہے نا مجمع تھا۔ لیکن یہ اتنا کامیاب جلسہ بھی نہیں تھا، اس کو کامیاب جلسہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایک فلاح جلسہ بھی نہیں تھا، یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ درمیانی جلسہ یا تاریخی جلسہ بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر یہ جلسہ منعقد ہوا، حالانکہ یہ ایک گڑھ ہے ان کا، یہاں پر ان کا ایک تاریخی جلسہ بنتا تھا، لیکن نہیں ہوا۔ N 127 میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کا ٹاکرا ہوا، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عطا اللہ تاڑ کا پیپل پارٹی پر پیسوں کے عوض ووٹوں کی خریداری کا الزام۔ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما و حلقہ N 127 امیدوار عطا اللہ تاڑ نے پیپل پارٹی پر پیسوں کے عوض ووٹوں کی خریداری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں سے مقدس کتابوں پر حلف لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے 3 لوگ پکڑ کر کوٹ لکھپت جیل میں پولیس کے حوالے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید انہوں نے کہا ہے کہ
الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ لوگ کراچی کا کلچر یہاں بھی لانا چاہتے ہیں. کراچی کے خراب حالات میں لیاری گینگ ذمہ دار ہے. ہم وعدہ کر دینا چاہتے ہیں کہ لاہور کا ووٹر پنجاب کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا. ہمیں معلوم ہے کہ کس نے کتنے اور کہاں پیسے لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی والے جانتے ہیں ان کی شکست یقینی ہے. ایک اور اہم خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے ہر حد پار ہو گئی ہے اور اس پر کافی عوام نے جانا آواز بھی اٹھائی ہے. اور پیپل پارٹی کے رہنما فرحت اللہ کا بابر جو ہے ان کا بھی رد عمل آیا اور انہوں نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیپل پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف عدت میں نکاح کیس کے فیصلے کو حد سے تجاوز کرنا قرار دے دیا ہے. عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف فیصلے پر پی پی رہنما فرحت اللہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس کے فیصلے سے ہر حد پار ہو گئی ہے. رجیم پستی میں گر چکی یہ قابل نفرت ہے. خواتین کو سیاست میں گھسیٹنے کے خلاف آواز اٹھانے والے کبھی اس فیصلے کی حمایت نہیں کریں گے. جبکہ سینئر صحافی وینکر شہزاد اقبال نے تحریک انصاف کے بانی اور ان کی اہلیہ کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کے فیصلے پر رد عمل کرتے ہوئے ماضی میں سیاست دانوں کو دہشت گردی غداری کرپشن ہوئے کہا ہے کہ جیسے مقدمات میں سزا ہوئی لیکن یہ ایک شرمناک کیس ہے جہاں ایک شخص کو 5 سال بعد یاد آتا ہے کہ اس کی بیوی نے عدت میں شادی کی ہے. شہزاد اقبال نے سوال اٹھایا کہ عورت کی 3 ماہواریاں کب مکمل ہوئی. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے, جج کیسے بتا سکتا ہے. دوسری جانب غیر شرعی نکاح کیس میں جج قدرت اللہ نے بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو سزا سنائی جانے کے بعد 51 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے. تحریری فیصلے میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کا 1 جنوری 2018 کا نکاح غیر قانونی قرار دیا گیا, جبکہ فیصلے میں کہا گیا کہ شکایت کنندہ خاور مانی کا جنوری 2018 کا نکاح غیر قانونی ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اچھا, یہ جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے یہ بہت شرمناک فیصلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت کبھی بھی اس فیصلے کو نہیں کر سکتی. دیکھو, جب میاں بیوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ہمارا نکاح جو ہے نا عدت میں نہیں ہوا ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے قرآن پاک کا حلف بھی لیا عمران خان صاحب نے اور بشریٰ بی بی نے, اس کے بعد تو یہ جواز بنتا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے مفتیان اعظام کی بھی یہ رائے آئی ہے کہ جب بیوی یہ کہہ دیتی ہے کہ میرے جو پیریڈز ہیں وہ ختم ہو گئے تھے, مینسز میرے ختم ہو گئے تھے, اس کے بعد نہ تو یہ جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, نہ یہ جو ہے نا کوئی اسٹیٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, نہ کوئی کرنل نہ جنرل, کوئی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. پھر وہ جو بیوی نے جو بات کہہ دی ہے صرف اسی کو لیا جائے گا اور اس پر ہی جو ہے نا فیصلہ ہوگا. لیکن انہوں نے ہر حد جو ہے نا اس کو توڑا ہے, شریعت کو کے اصولوں کو بھی توڑا اور جو قانون ہے اس کو دیکھ لیں اس کو بھی انہوں نے توڑ کر جو ہے نا یہ فیصلہ سنا ہے. اور یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں, جب یہ جو ہے نا فیصلہ جائے گا ہائی کورٹ کے اندر, چاہے سائفر کا ہو, چاہے توشہ خانہ کو, چاہے عدت کو, یہ تینوں کیسز جب جائیں گے نا ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے تو یہ یہاں پر یہ ردی کی ٹوکری میں اس کو پھینک دیا جائے گا. اس میں اتنے بلینڈرز ہیں, آپ کی سوچ ہے. اچھا, ایک تو بات یہ ہے, اور دوسری بات خابر مانی کا, اگر اس کی ویڈیو عدالت کے اندر چلائی گئی ہے 2018 میں, وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ جی میری تو بیوی بشریٰ بیوی بہت نیک خاتون تھی, بہت پارسا تھی, بہت اچھی تھی, بہت یہ تھی, بہت وہ تھی, اس جیسا جو ہے نیک کوئی نہیں تھا, اور عمران خان صاحب بہت اچھے لیڈرز ہیں. اس نے جب 3 سال حکومت رہی ہے پیپل پارٹی کی تحریک انصاف کی, اس نے تو مزے لوٹے ہیں پاک پتن کے جو ہے نا وہاں پہ اس کو جب رکھا گیا تھا, تو اس نے تو خوب جو ہے نا وہاں کے لوازمات اٹھائے ہیں. اور جیسے ہی اس کو جو ہے نا جب تحریک انصاف کے اوپر پنجہ گڑا اسٹیبلشمنٹ کا اور لوگوں کو اٹھا کر اندر کرنے لگے, تو اس کو بھی اندر کیا 2 مہینے کے لیے. جب یہ 2 مہینے کے بعد باہر آیا تو اس کے عقل ٹھکانے باہر آ گئی اور اس کا اصلی رنگ جو ہے نا سامنے آیا. اور اس نے کیا اس نے آ کر جو ہے نا جناب علی کہنا شروع کر دیا, جی بشریٰ بیوی جو ہے نا ایسی ہے, بشریٰ بیوی ایسی ہے, عدت میں نکاح ہوا. تو بھائی آپ 5 سال کہاں غائب تھے جب پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور تھی, اب اس کی اسٹیٹمنٹ کچھ ہے. اور میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ عدالت نے اب تک اس سے یہ نہیں پوچھا کہ 5 سال پہلے آپ کہاں تھے, اور فیصلہ سنا دیا ہے. خیر, یہ جو ہے نا جب یہ چیلنج ہوگا ہائی کورٹ کے اندر تو یہ جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا. اچھا, ایک آخری جو ہے نا میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو 127 میں حلقہ 127 میں جو ہے نا ہوا بلینڈرز پیپل پارٹی اور نون لیگ کے خلاف, تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پیپل پارٹی نے اتاتارڈ کے خلاف الیکشن کمیشن میں شکایت جمع کرا دی ہے. نون لیگ امیدوار نے گنڈا گروں کہ ہمراہ 127 میں خوف اور راز پھیلا دیا ہے. پیپل پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج تاج حیدر کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط ہے, جس میں پیپل پارٹی
जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग के उम्मीदवार और गुंडों ने पीपी 160 में पीपल पार्टी के दफ्तर पर हमला किया। आधा ताड़ गुंडों के हमरा मिसबाहुर रहमान के इलेक्शन ऑफिस में घुस गए। ताज हैदर का खत में मजीद कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने एन 127 में खौफ हरास का माहौल पैदा किया। पंजाब पुलिस इन गैर कानूनी सरगर्मियों में सहूलतकार है। मुलजिमान को गिरफ्तार और सीसीपी और लाहौर को अहदे से हटाया जाए। आधा ताड़ के मुजरिमाना तर्ज अमल को फौरी तहकीक किया है। बस एक बात है, ये लोग जो है ना इस टाइम, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन का माहौल है, इनकी हर तरह से कोशिश ये हो रही है कि जो है ना आपस में लड़ाई झगड़े करें और एक लड़ाई झगड़े का जो है ना माहौल बनाए, ताकि किसी तरीके से जो है ना इलेक्शन मुलतवी किए जा सके। ठीक है। क्योंकि ये कानून है, जब इलेक्शन कमीशन को किसी जगह का पता लगता है कि वहाँ पर फायरिंग हुई है या झगड़ा हुआ है, तो वो उसको जो है ना वहाँ के इलेक्शन को मुलतवी कर देता है। तो इनकी इस टाइम हर हतम मुमकिन यही कोशिश है कि जो है ना लड़ाई झगड़े करके जो है ना इलेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ये कहना है कि आपने मुत्तहिद रहना है, पुरसकून रहना है, जज्बात में नहीं आना, लड़ाई झगड़े नहीं करने और 28 फरवरी को निकलना है, वोट डालने हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।